غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے سنیچر کو مغربی اور جنوبی شام کے مختلف علاقوں نیز دمشق کے مضافات میں ایک اہم فوجی اڈے پر شدید بمباری کی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے سنیچر کی صبح مغربی شام کے علاقے مسیاف میں ایک فوجی اڈے پر بمباری کی۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اسی طرح دمشق کے مضافاتی علاقوں پر بھی بمباری کی ہے۔ العالم نے شامی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ صہیونی فوج نے دمشق میں شامی فوج کے 4تھے ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر کو فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں کا نشانہ بنایا۔ اس رپورٹ کے مطابق جنوبی شام کے علاقے سویدہ کے مضافات میں واقع خلخالہ ہوائی اڈے اور کوہ قاسیون کی بلندیوں پر بھی حملے کیے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اسی طرح جمعے کی رات مغربی شام کے شہر لاذقیہ کے نواحی علاقوں میں شامی فوج کے گولے بارود اور اسلحے کے گوداموں پر بمباری کی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے لاذقیہ کے ساتھ ہی جنوب مغربی شام کے علاقے طرطوس پر بھی بمباری کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی میڈیا نے اس سے پہلے رپورٹ دی تھی کہ اسرائیلی فوج نے شام کے دفاعی نظام کو پوری طرح تہس نہس کر دیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ صہیونی فوج نے 1800 بم گرا کر شام کے 500 فوجی مراکز تباہ کر دیے ہیں۔ شام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملوں اور اس کے بعد علاقوں پر اسرائیلی قبضے کا سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ عرب لیگ نے شام کے اندر صہیونی فوج کے آگے بڑھنے کو 1974 کے شام تل ابیب معاہدے کی صریحی خلاف ورزی قرار دیا۔ شام کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور اس کے ایک اور حصے پر غاصب صہیونی حکومت کے قبضے کا جائزہ لینے کے لیے عرب لیگ کی کونسل کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں شام کے حالیہ تغیرات کے بارے میں عرب ملکوں کی قرارداد پاس کی گئی۔ اس قرارداد میں بفر زون اور اس سے ملحقہ علاقوں جبل الشیخ، القنیطرہ اور دمشق کے مضافاتی علاقوں میں صہیونی فوج کی پیش قدمی کی مذمت کی گئی اور اس اقدام کو شام اور اسرائیلی حکومت کے 1974 کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ عرب لیگ کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ 1974 میں پاس ہونے والی سلامتی کونسل کی قرارداد 350 کے مطابق جنگ بندی معاہدہ بدستور باقی اور معتبر ہے۔ بنابراین شام کے موجودہ سیاسی تغیرات سے یہ معاہدہ مؤثر نہیں ہوگا۔ عرب لیگ نے شام کے فوجی اور غیر فوجی مراکز پر صہیونی حکومت کے مسلسل حملوں کی مذمت کی اور کہا ہے کہ جولان کی بلندیاں شامی سرزمین کا حصہ ہیں اور ان کی یہ حیثیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان نے کہا ہے کہ شام میں اسرائیلی حملے انٹونیو گوٹریش کے لیے سخت باعث تشویش ہیں۔ انٹونیو گوٹریش کے ترجمان نے شام پر اسرائیلی فضائی حملوں پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس چیز کی سخت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں تمام محاذوں پر تشدد کو کم کیا جائے۔ در اثنا وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیون نے صہیونی حکومت کے حملوں کی حمایت کی اور دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل ممکنہ خطرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی درمیان اقوام متحدہ کے ترجمان دوجاریک نے کہا ہے کہ شام میں اقوام متحدہ کے محافظ امن فوجیوں نے شام کی مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں کے بفر زون میں صہیونی فوجیوں کی تعداد میں روز افزوں اضافے کا مشاہدہ کیا ہے۔ اسٹیفن دوجاریک نے یاد دہانی کرائی کہ اقوام متحدہ کے فوجیوں نے ایک بار پھر اسرائیل کو خبردار کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ ان اقدامات سے 1974 کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ غاصب صہیونی فوج کی غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ ہفتے کی صبح صہیونی فوج نے جنوب مشرقی جبالیہ کے علاقوں کے باشندوں کو دھمکی دیتے ہوئے ان سے ان علاقوں سے فوری نکل جانے کو کہا تاکہ وہاں فوجی حملے انجام دے سکے۔ ادھر فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مشرقی غزہ کے علاقے الطفا میں اسرائیل کے جنگی طیاروں کی بمباری میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اس علاقے میں یافا نامی اسکول پر کہ جس میں فلسطینی پناہ گزین پناہ لیے ہوئے تھے، حملے کا بہانہ یہ تھا کہ یہ حماس کا فوجی ہیڈ کوارٹر ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی جنگی طیاروں نے شمالی غزہ کے جبالیہ البلد علاقے میں ایک مکان پر بمباری کی ہے۔ شمالی غزہ کے ہی علاقے جبالیہ النزلہ پر بھی بمباری کے دوران 4 فلسطینی شہید
اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے شمال میں واقع بیت لاہیہ میں رہائشی عمارتوں کو بھی تباہ کر دیا۔ جارب فوج کی جنگی کشتیوں نے غزہ کے وسط میں نصیرات کیمپ کو بھی نشانہ بنایا۔ قابض فوج نے شمالی غزہ اور غزہ شہر کے درمیان میں واقع جبالیہ ٹاؤن کے مکینوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی ورک اینڈ ریلیف ایجنسی آنروا نے انتباہ دیا ہے کہ غزہ کی حالت ہمیشہ کی مانند خراب اور ہزاروں بچے ناقص خوراک کے باعث اسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ غزہ میں آنروا کے سینئر عہدیدار لوئز واتریج نے کہا ہے کہ غزہ میں مسائل و مشکلات کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ میں اس وقت ایسے بچوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے جن کے اعضائے بدن کٹے ہوئے ہیں اور ان میں سے اکثر کا آپریشن بے ہوش کیے بغیر انجام دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے اس عہدیدار نے مزید کہا کہ رپورٹیں ملی ہیں کہ گزشتہ رات نصیرات کیمپ پر اسرائیل کے حملوں میں 30 افراد شہید ہوئے ہیں۔ اس موقع پر وحشتناک اور دردناک منظر اس وقت دیکھنے میں آیا جب لوگوں کو ملبے کے نیچے اپنے پیاروں کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ آنروا کے اس عہدیدار نے موقع پر موجود میڈیکل عملے کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا کہ بہت سے مریضوں کا علاج کیا جا سکتا ہے لیکن دواؤں اور طبی وسائل کی شدید کمی کے باعث وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ لوئز واتریج نے کہا کہ اندازے کے مطابق تقریباً 26,000 افراد جنگ کے دوران سخت زخمی ہوئے ہیں۔ آنروا کے اس عہدیدار نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ طبی وسائل کی شدید قلت ہے اور وہ بھی اب ختم ہو رہے ہیں، کہا کہ غزہ میں انسولین ختم ہو رہی ہے۔ انسولین کے انجیکشن غزہ کے اندر آنے والی گزرگاہ پر روک لیے گئے ہیں۔ واتریج نے مزید کہا کہ قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے آکسیجن، خوراک اور دیگر وسائل نہ ہونے کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کے عوام کو پھر بھر پیٹ کھانا نہیں مل رہا ہے اور ہزاروں بچے ناقص خوراک کے باعث اسپتال میں بھرتی ہیں۔ حالات ہمیشہ کی طرح خطرناک ہیں اور عوام کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سکون اور اپنے گھروں میں واپس جانے کی توانائی ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی اور ریاست ہریانہ کی سرحد پر پولیس اور احتجاجی کسانوں کے درمیان تصادم کی خبر ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق سنیچر کو دہلی کے شمبھو بارڈر پر کسانوں نے دہلی کی طرف مارچ کی کوشش کی اور پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا جس کے نتیجے میں جھڑپ ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پولیس نے دہلی اور ہریانہ کی سرحد پر بیریکیڈ لگا رکھی تھی تاکہ کسان آگے نہ بڑھ سکے، لیکن آج کسانوں نے بیریکیڈ پار کر کے آگے بڑھے تو پولیس نے انہیں روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس نے کسانوں پر واٹر کینن سے پانی کی بوچھار مارنے کے لیے ساتھ ہی آنسو گیس کے گولے بھی داغے۔ یاد رہے کہ دہلی اور ہریانہ کی سرحد پر کسان 307 دن سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دہلی سے جدہ جانے والی ہندوستانی ایئر لائن کی پرواز نے کراچی میں میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ہندوستانی ایئر لائن انڈیگو کی پرواز دہلی سے جدہ جا رہی تھی کہ پاکستان کی فضائی حدود میں ایک مرد مسافر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جہاز کے عملے نے مسافر کو آکسیجن فراہم کی لیکن اسے طبیعت سنبھل نہ سکی۔ پائلٹ نے کراچی ایئر ٹریفک کنٹرول پر رابطہ کیا اور انسانی ہمدردی کی بنا پر کراچی میں میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر پائلٹ نے طیارے کا رخ کراچی کی طرف کر دیا اور جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی، جس کے بعد پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی میڈیکل ٹیم نے جہاز میں جا کر مسافر کو طبی امداد دی۔ پارا چنار کے عوام کو راستوں کی بندش کی وجہ سے مختلف مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے کرم کو جانے والے راستے گزشتہ 50 روز سے بند ہیں، جس کی وجہ سے طالب علموں کو اسکول جانے کے لیے شدید سردی میں طویل مسافت پیدل طے کرنا پڑتی ہے۔ گاڑیاں یا دیگر سواریاں نہ ہونے کی صورت میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد اسکول جانے سے قاصر ہے۔ گیس اور لکڑیاں نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کوئلے کا استعمال کر رہے ہیں، جسے موسم سرما میں محفوظ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب یہ دستیاب ہوتے ہیں تو اس کا معیار انتہائی خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سینے کے انفیکشنز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آٹے اور ایندھن کی قلت بھی ہے، جس کی وجہ سے کئی تندور بند ہو گئے اور لوگ ضروریات زندگی سے محروم ہیں۔ پارا چنار میں بچوں کی اموات، غذائیت کی کمی، کھانسی اور بخار کے پھیلاؤ کے کیسز میں نمایاں اضافہ
ہوا ہے اور کرم میں نظام زندگی مفلوج ہو چکا ہے۔ لوگ روزگار سے محروم ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو مزدور ہیں اور روزانہ کی دہاڑی پر کام کرتے ہیں۔ وہ اب اسپتال اور ادویات کے اخراجات نہیں اٹھا پاتے۔ پارا چنار سرحد مرکزی سڑک اور پہاڑی راستوں سے منقطع ہے۔ 21 نومبر کے واقعے اور اس کے بعد ہونے والی جھڑپوں میں 130 سے زائد جاں بحق ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں کو بھگن جیسے مقامات سے گزرنے کے لیے سیکورٹی اہلکاروں کے قافلوں پر بھی بھروسہ نہیں رہا کہ وہ انہیں محفوظ انداز میں لے جائیں گے۔ ایسے علاقوں میں کشیدگی عروج پر ہے، جبکہ لوگوں کا صبر بھی جواب دے رہا ہے۔ کوہاٹ میں منعقدہ گرینڈ جرگہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ سڑکوں کو کیسے کھولا جائے گا۔ لوگ حکام سے سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ سڑکیں نہیں کھول سکتے تو کون کھولے گا؟ کرم کی حالیہ کشیدہ صورتحال کا ذمہ دار وہ بیرونی طاقتیں ہیں جو اپنے مفاد کی غرض سے دانستہ طور پر اس خطے میں آگ کو بھڑکا رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم اور MQM کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے حکومت کو چھوڑنے کی دھمکی دے دی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول نے کراچی میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ اگر کراچی کی ترقی پر توجہ نہ دی گئی تو وہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہ جانے کب ناراض ہو کر حکومت چھوڑ دیں۔ MQM کے چیئرمین اور وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول نے کہا کہ جب بھی کراچی کو بائی پاس کیا گیا، پاکستان بائی پاس ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ کراچی ترقی کرے گا تو ملک بھی ترقی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 50 برس کے دوران ہر طرح کی پابندی کے باوجود کراچی چل رہا ہے اور ملک بھی چلا رہا ہے۔